शराबी है, जुआरी है, कबाबी है, बेनमाजी है। ये मुहर्रम शरीफ का महीना आने वाला, अपने आप को कूद फान के आशिकों की और चाहने वालों की फहरिस्त में शामिल करते। अरे जरा तवज्जो से सुनो, गौर करो। हुसैन पाक की अगर जिंदगी पे थोड़ा सा अगर गौर कर लोगे, क्या हुसैन पाक को किसी चीज की कमी थी? अगर पत्थर से कह दें सोने को तो सोना बन जाए। ये वही तो हैं जिनके लिए जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आते। अरे ये वही तो हसन और हुसैन है। अल्लाह अल्लाह मागर में मुसल्ले पर है, नियत बांध रही है, दोनों बच्चे कहाँ है? दोनों बच्चे घर में। हसन हुसैन, बच्चे की आदत होती है बाहर को भागता है। समझ में आ रही बात है? बच्चे की आदत होती है बाहर को भागता है, माँ पकड़ पकड़ के अंदर को रखती है। माँ ने नियत बांधी, दोनों हसन हुसैन एक दूसरे का हाथ पकड़ा, बाहर को घर से निकल गए। फरिश्तों ने देखा पीछे पीछे हो लिए, ये हसन हुसैन मदीने में रहे। फरिश्ते पीछे पीछे, गर्मी थी गरम रहता, मदीने से बाहर निकले तो फरिश्ते अपने पर बिछाना शुरू कर देते हैं। बाहर चले गए, जंगल में चले गए, फरिश्ते ने दोनों को पर पे लिटा लिया। एक पर से फरिश्ता हवा करने लगा, दूसरा पर छतरी की तरह लगा लिया। ये हसन और हुसैन, मगर प्यारे करबल के मैदान को याद नहीं करोगे? ये हसन और हुसैन है जिनके लिए जन्नत से कपड़े आ जाएं। आज हम कोई काम करते अच्छा लगे लोगों को, वाह 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 हो जाता, पता नहीं आका को अच्छा लगा कि नहीं लगा। मगर मेरे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे है, सजदे को लंबा कर दिया, तुमने सब सुना है। ये हुसैन है। करबला के मैदान में सिर्फ यजीद का मुतालबा ये था कि हुसैन अपना हाथ बैत के लिए मेरे हाथ में दे दो। यही तो मुतालबा था कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। आज ईमान देख लियो, 500 रुपए पे बोर्ड बेच के चले जाते हैं। 500 रुपए पे बिकने वाला इंसान 1000 रुपए पे छूटते ही करेगा। हमें क्या मतलब? किसी को तकलीफ नहीं, उसका मुतालबा यह था कि हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। यजीद कलमा गो था, यजीद कलमा पढ़ने वाला था, मगर हुसैन ने हाथ में हाथ क्यों नहीं दिया? सुनो, इसलिए नहीं दिया, हुसैन पाक ने हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। इसलिए यजीद शराबी था, इसलिए यजीद जानी था, इसलिए यजीद बदकार था, यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद नमाज छोड़ने वाला था, यजीद तेरी मेरी बहन बेटियों को गलत इस्तेमाल करता था। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला के मैदान में कटवा दिया, मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो आज अगर हम हरी पट्टी बांध करके नमाज़ें न पढ़े और गलियों में कूदते फिरे, हुसैन पाक के मुखिब कहलाए, हुसैन पाक के गुलाम कहलाए, शराबे पी पी करके ढोल बजाने वालों, शराबे पी पी करके नाचने कूदने वालों, शराबे पी पी करके छतों पे को टॉफियां फेंकने वालों, तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ को आंखें चलाने वालों, कान खोल के सुन लो। जब करबला के मैदान में हुसैन उन शराबियों से राजी नहीं हुआ था, तो यहाँ पर भी हुसैन इन शराबियों से हरगिज राजी नहीं। इसलिए पहले हमें संभलना होगा, पहले हमें अपने आप को संभालना होगा।
اللہ اللہ حسین پاک سے محبت کرو، کرنے کا حکم بھی ہے۔ اہل بیت سے محبت کرو، پکی سچی محبت کرو، مگر شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بات ادھر نکل آئی تو میں نے کہہ دی، اسی موضوع پر رہتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ پیارے، اپنی آخرت بنائے، اپنے آپ کو سنوارے۔ اب ذرا دیکھ لیں، ایک مرتبہ دیکھیں، ایک مرتبہ توجہ رکھنا میری اس بات پر۔ کتنے لڑکے ایسے ہیں اگر شادی ہوتی تو وہ بینڈ باجے کے ساتھ ناچتے ہیں، ناچتے ناچتے اپنی شرٹ اتار لی اور گھما رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، پتہ لگا کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی، شرابیں پی رہے ہیں، شراب پی پی کر کے ناچ رہے ہیں۔ مگر حسین پاک کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن پاک کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس کی شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، جو شراب پی کر کے ناچتے ہیں، شراب پی کر کے گھر میں اپنی بیوی کو گالی بکتے ہیں، اپنی بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ سن لیں، بیوی پہ ظلم کرنے والا ظالم بادشاہوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور ظالم بادشاہ ہارون، شداد، قارون، نمرود، فرعون، یہ ایسے ظالم بادشاہ ایسوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ مگر سنو پیارے، بات نکل نہ جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واقعہ لکھا شان نزول میں، اگر اس آیت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، محبت کرنے والوں اگر کوئی شرابی ہو تو آج سے توبہ کر لینا۔ اللہ اللہ، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو، اس تالاب میں پانی ہو، اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اس پانی میں شراب ڈال دی جائے، حضرت علی فرماتے ہیں پھر وہ شراب جو پانی میں ڈالی گئی وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، زمین میں پیوست ہو جائے، زمین اس کو پی لے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس جم آئے، اس زمین پر گھاس اگ آئے، آقا علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے، میری بکریاں اس گھاس کو کھا لے، میری بکریاں اس گھاس سے پیٹ بھر لے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گی، ان بکریوں کا دودھ علی نہیں پیے گا۔ او علی سے محبت کرنے والوں، حسن و حسین سے محبت کرنے والوں، حضرت علی فرماتے ہیں کنویں کے اندر شراب اور وہ پانی کے اندر، پانی زمین میں، اس زمین پہ گھاس، گھاس بکریوں کے پیٹ میں، کتنے واسطے ہیں۔ پھر اس کے بعد علی فرماتے ہیں میرا تقویٰ یہ ہے کہ میں علی ان بکریوں کا دودھ نہیں پیوں گا۔ آج تو علی کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، رسول اللہ کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غوث پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، غریب نواز کا نام جس منہ سے لیتا ہے، صابر پاک کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اللہ والوں کا نام جس منہ سے لیتا ہے، اسی منہ سے شراب پیتا ہے، ارے بیئر ڈالتا ہے، پھر تو ناچتا ہے۔ پھر تو مجھے بتا کہ تو غلام کہلانے کا حقدار ہے، حسین پاک کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا چہیتا کہلانے کا حقدار ہے، نبی کا غلام کہلانے کا حقدار ہے۔ نہیں نہیں پیارے، ارے اگر نبی کا غلام ہوگا، حسن و حسین کا غلام ہوگا، تو اس کی ادائیں یہ نہیں ہوں گی کہ بٹن پھاڑ کے شرٹ نکال کے ناچے گا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکے گا۔ اس کی ادا یہ ہوگی اگر وہ گائے گا تو اس کے کھانے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے گی نبی نبی، اس کی ہر ہر دھڑکن بولے گی نبی نبی۔
نبی ایسا ہوگا غلام نبی جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے. ارے اپنے تو اپنے غیر یہ کہتے ہوئے نظر آئے. جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا؟ جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو اس کا قرآن کیسا ہوگا؟ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ. پیارے اپنے آپ کو سنبھالو. وہ خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. مفتی صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا پروردگار اے اللہ تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. انہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرب نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. تم بھی توبہ کرو. پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ایسے کہہ لو اللہ، اور وہ ہر ممکن شے پر قادر ہے. الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ کون اچھے عمل والا ہے. مگر پیارے ذرا غور کریں، اپنے اوپر دیکھیں ہمارے کارنامے کیا ہیں. اشارہ ملا ہے، ذرا تھوڑی سی بات اور سنتے چلیں. اگر اجازت ہو تو کہہ دیں اللہ اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مجھے بتاؤ کسی بھائی نے ایسے شخص کو اگر دیکھا ہو تو بتاؤ کہ اس کا بھائی یہاں پہ مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہو. ذرا پیارے بتاؤ کتنا برا انسان ہوگا جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہوگا. کتنی بری بہن ہوگی جو اپنے بھائی کا گوشت کھاتی ہوگی. کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے کیا؟ بولو کیا کر سکتا ہے؟ پیارے ہیں ایسے لوگ بھی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. آپ کہیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب یہاں پر جلوہ گر ہیں، علماء یہاں پر موجود ہیں. ارے کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا؟ اللہ اللہ، کان کھول کر کے سننا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ فرماتا ہے میں مفہوماً اس کا ترجمہ بیان اس لیے کروں تاکہ سمجھ میں بات آسانی سے آ جائے. اللہ فرماتا ہے جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی اب اس کا ترجمہ مفہوماً ہے آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں، یہ بیماری عورتوں میں بہت زیادہ ہے. اگر بیٹھیں گی تو کسی کی غیبت کر دیں گی، اگر بیٹھیں گی تو کسی کی چغلی کر دیں گی، اگر بیٹھیں گی تو پیٹ پیچھے برائی کر دیں گی. بہو اپنی ساس کو نہیں چھوڑتی، ساس اپنی بہو کو نہیں چھوڑتی. ارے بیٹی کا اگر موقع ملے تو وہ اپنی بہن تک کی برائی کر دیتی ہے. اگر بھابھی کا موقع ملے تو وہ اپنی نندوں کی برائیاں کر دیتی ہے. اور کتنے بھائی ایسے ہیں جنہیں نہ روپیہ ملتا ہے نہ پیسہ، مگر عادت بنا لی ہے جہاں کھڑے ہوں گے غیبت کریں گے، جہاں کھڑے ہوں گے چغلی کریں گے. تم سمجھ رہے ہو اس کا پاپ چھوٹا ہے، اس کا گناہ چھوٹا ہے. ارے اللہ فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، مفہوماً ترجمہ سنو. فرمان الہی کا ترجمہ یہ ہے مفہوماً اللہ اللہ آپس میں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، جو چغلی کرتے ہیں، تو ایسا ہے غیبت کرنا ایسا ہے، چغلی کرنا ایسا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. پیارے تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی چغلی نہ کرے. میرے نبی کا زمانہ دو عورتیں نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور جیسے
बाई अपने मसाइल सुलझाने लगी, मेरे नबी की बारगाह में पहुंचकर अपने मसाइल रखती है। आमना के लाल ने जब सुन लिया, सुनने के बाद कहने लगे, उन खातून से बोले, कहा सुनो, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? वो दोनों कहने लगी, आका कौन बहन होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा करके आएगी? मेरे नबी ने फरमाया कि तुम गोश्त खा करके आई हो। वो कहने लगी, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, हमने गोश्त अपने भाई का नहीं खाया। नबी ने फरमाया, खा करके आई हो। दोनों की आंखों में आंसू थे और रो करके कहने लगी, आका सच्ची बात ये है, अरे मुर्दा भाई तो छोड़ो, आज हमने गोश्त ही नहीं खाया, आज हमने गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया, क्या तुम किसी की गीबत करके नहीं आई हो? क्या किसी की चुगली करके नहीं आई हो? क्या किसी की बुराई करके नहीं आई हो? नबी ने फरमाया, क्या किसी की गीबत करके नहीं आई हो? वो दोनों कहने लगी, हाँ का ऐसा हो गया है, ये गुनाह से हुआ है। तो नबी ने फरमाया, अरे किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। बेशक क्या बात। आज के बाद कोई किसी की गीबत नहीं करेगा, आज के बाद कोई किसी की चुगली नहीं करेगा। प्यारे मुझसे वायदा कर लो, हाथ उठा करके वायदा कर लो, हाथ उठा लो सब लोग और अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। कहो मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। अभी सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। प्यारे पता नहीं ये घड़ी कैसी है, ये वक्त कैसा हो कि दुआएं और तौबा कबूल हो जाएं। उठा लो प्यारे, अल्लाह से डर जाओ और तौबा करो, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, ऐ अल्लाह आज के बाद चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की बुराई नहीं करेंगे। जब उन औरतों से मेरे नबी ने फरमाया, तुम किसी की गीबत करके आई हो, तुम किसी की चुगली करके आई हो, जाओ उधर जा करके अपने हल्क में उंगली डालो। और जैसे ही उन्होंने अपने हल्क में उंगली डाली और जब कै की है, अल्लाह अल्लाह गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे। दोनों बिलक रही हैं, दोनों रो रही हैं, कह रही आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर ये कहां से निकली? आका ये माजरा बता दो, आका ये बात बता दो। नबी ने फरमाया, अरे तुम गीबत करके आई हो। गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुम चुगली करके आई हो, चुगली करना ऐसा जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। मैं अपनी बहनों से कह करके जाऊंगा, भाइयों से भी कह करके जाऊंगा, आज के बाद किसी से किसी की गीबत मत करना, आज के बाद चुगली मत करना। इस जबान की हिफाजत करना, इस जबान की हिफाजत करना। अगर जबान की हिफाजत करोगे तो तुम्हें जजा क्या मिलेगी? नबी फरमाते हैं, अगर तुमने दो चीजों की हिफाजत की जमानत ले ली तो जन्नत की जमानत मैं ले लेता हूं। दो चीजों में से एक जबान है, क्या है बोलो, और दूसरी शर्मगाह है। प्यारे इनकी हिफाजत करो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी आखिरत बनाओ, अपनी आखिरत संभालो। दुनिया में ना किसी को तकलीफ मत दो, किसी की बहन बेटी को मत तको। आज कुछ लफंगे नौजवान हैं
ہیں جو موبائل غلط استعمال کر رہے ہیں، کسی کی بھی بہن بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ اپنی بہن بیٹی جیسی سمجھو۔ پیارے پیارے ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں، اور جن بچیوں پہ جوان ہیں ان پہ موبائل ہے، ان سے میں کہوں گا میری بہن، میری بچی موبائل کو غلط استعمال مت کر۔ ارے تو وہ کنیز فاطمہ ہے، تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو بمبئی میں فلمیں بنا رہی ہیں؟ تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو اپنا جسم دکھا رہی ہیں؟ تجھے ان عورتوں سے کیا مطلب جو ناچنے والی، گانے والی، کودنے والی، آدھے آدھے کپڑے پہن کے، ان کے بال الگ طریقے کے ہیں، ان کا پہناوا الگ طریقے کا ہے۔ ارے تجھے دیکھنا ہے تو غریب نواز کی بیٹی کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو صابر پاک کی ماں کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو غوث پاک کی ماں کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی بیٹی کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی بہن کو دیکھنا ہوگا، تجھے دیکھنا ہے تو حسین پاک کی ماں سیدہ فاطمہ کو دیکھنا ہوگا۔ فاطمہ حضرت علی سے کہہ رہی ہیں، اے میرے سرتاج، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا، میرا جنازہ دن میں مت نکالنا۔ حضرت علی کہنے لگے، فاطمہ کیا بات ہے، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، کیوں تم ایسے کہہ رہی ہو؟ تو فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ فاطمہ کہتی ہیں، میرے سرتاج، جب تک میں زندہ رہوں گی تو میں کسی غیر مرد کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دوں گی، اگر میں چلوں گی تو میرے پاؤں کی جھنکار بھی کوئی نہیں سن پائے گا، میرے بالوں کی جو لہریں ہیں وہ کوئی نہیں دیکھ پائے گا، ارے اگر میں کھاؤں گی پیوں گی رہوں گی تو میں جو کوئی غیر مرد نہیں دیکھے گا۔ اے علی، میں چاہتی یہ ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں میں حفاظت کروں کہ میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ فاطمہ کے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ آج میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، اگر شادی میں آئیں گی تو ان کا مقصد یہ ہوگا، چلیں گی ایسے تاکہ دوسرے ہماری طرف دیکھیں، وہ کھائیں گی، بولیں گی، ہنسیں گی، ٹھٹے ماریں گی، ان کے سارے طریقے ایسے ہوں گے کہ ہماری طرف دیکھیں۔ ایسی جگہ جا کر کے کھڑی ہوں گی شادیوں بیوں میں جہاں پر غیر مردوں کا گزر ہو، جہاں سے لڑکوں کا گزر ہو۔ میری بہن، میں تجھ سے کہہ کر کے جاؤں گا، تجھے ان عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو نبی کی بیٹی کو دیکھ، تو فاطمہ کو دیکھ، ارے تو حسن حسین کی ماں کو دیکھ۔ اللہ اللہ، اگر فاطمہ کا طریقہ میری بہن اپنائے گی، اگر کھائے پیے اٹھے بیٹھے یہ فاطمہ کا طریقہ اپنائے گی، تو باپ کے گھر میں اگر رہے گی تو باپ کے لیے یہ بیٹی رحمت ہوگی، شوہر کے گھر میں جائے گی تو شوہر کے لیے نعمت ہوگی، اور جب ماں بنے گی تو اسی کے قدموں کے نیچے اولاد کے لیے جنت ہوگی۔ میرے پیارو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی نے صحابہ کے درمیان کہا تھا، اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے، اور صحیح پرورش کرنے کے بعد وہ گزر جائے دنیا سے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی کے دل میں بات آئی، وہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کہنے لگے، آقا کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، اے مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بڑے ادب کے دائرے میں سر جھکا کر کے وہ صحابی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، میرے نبی بولے، آپ بھی بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا، آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کر لے جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اگر جس کی 3 نہ ہوں، اگر 2 ہوں، آقا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ جس کی اگر 2 بیٹیاں ہوں تو وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں بتا دیں۔ نبی نے فرمایا، اگر جس کی 2 بیٹیاں ہوں وہ صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، آقا سب نے پوچھ لیا، میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میری بھی فریاد سن لی جائے۔ نبی بولے، تم بھی پوچھو۔ صحابہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، لیکن یہ صحابی کہنے لگے، آقا آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا، صحیح پرورش کر دو اور اس کے گھر پہنچا دو، وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ پیارو، ایک
तरफ तो बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल रहा है। ओ माँ बाप, जन्नत के रास्ते पर बेटियों की वजह से आ रहे हो, जन्नत तुम्हें मिल रही है। और दूसरी तरफ नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़िल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। उनमें से एक वो दयूस है जो जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है ये भी तो सुन लो। जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां आधी आधी नंगी घूम रही हो, जिसकी बेटियां छतों पे चढ़ के इशारे कर रही हो, जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला करके गाने सुन रही हो, अरे जिनकी बेटियों का खाने का ढंग शैतानों जैसा, पीने का ढंग यहूदियों की बेटियों जैसा, ईसाइयों की बेटियों जैसा, पूरा कल्चर माहौल हो, इस्लाम को दाग दाग कर रही हो, अगर चल रही है तो चलने का ढंग गैरों जैसा है, खाने का ढंग गैरों जैसा है। अरे जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, और वो माँ बाप उसके पहनावे से, चलने फिरने से, सारी चीजों से राजी हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। मेरी बात हो तो पलट दो, इनकी बात हो तो पलट दो, मुफ्ती साहब की बात हो तो पलट दो, ये तो नबी की बात है, नहीं पलट सकते, खुद पलट जाओगे। नबी की बात का इनकार नहीं कर सकते, वरना मुनकिर और मुर्तद हो जाओगे। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जो दयूस है वो जन्नत में नहीं जा सकता। अरे आज नई नई शादी होती है, शौहर उसको साड़ी पहनाता है, शौहर उसको फैशनीले कपड़े पहनाता है, मोटरसाइकिल पे घुमाता है, मेलों में घुमाता है, ठेलों में घुमाता है, कभी चूरन चाट खिला रहा है, कभी सोंठ बताशे खिला रहा है, कभी चाउमीन खिला रहा है, कभी मोमोज खिला रहा है, कभी बर्गर खिला रहा है, कभी ये सारी चीजें ठेले पे खड़े होकर के नंगे सार उसका आधा जिस्म दिख रहा है, सारे लोग देख देख के जा रहे हैं। अरे वही औरत दूसरों से मोबाइल पे बातें कर रही है, जब पूछा कौन है ये तेरा बात कर रही है, तो गिजरा के कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और शौहरों सुन लो, कान खोल के सुन लो, ऐसा शौहर जो बीबी को बेपर्दा घुमाता हो, मेलों ठेलों में लेके जाता हो, वो शौहर दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। जरा थोड़ी सी बात और सुन लो, बात आगे बढ़ गई है तो सुनो। ये मुहर्रम शरीफ है, 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ पे करबला शरीफ में मेला लगता होगा, बोलो लगता है या नहीं लगता है? 10 मुहर्रम को मेला लगता है। हमारी तुम्हारी बहन बेटियां क्रीम लगा लगा करके, पाउडर लगा लगा करके, लाली लगा लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके, फैशनीले कपड़े पहन के मेले को जाती है। कितनी लड़कियां लड़कों से मोबाइल पे बात करने जा रही है। अरे क्या क्या नहीं होता है, बिसात खाने की दुकानें लग रही है तुम्हारे करबला में, गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, चूरन चाट की दुकानें लगी हुई है, पकौड़ियां टूट रही है, अंडे तले जा रहे हैं, हलवे पराठे के ऐलान हो रहे हैं, खिलौने बिक रहे हैं। अरे होश में आओ मुसलमान, होश में आओ। वो करबला जहां हुसैन की बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा जा रहा है, अरे वो करबला जहां हुसैन का 6 महीने का बेटा शहीद होकर के करबला की रेत पे लेटा हुआ है, अरे वो करबला जहां पर सैयदजादियों के दुपट्टे में आग लगा दी थी, जिनके खेमों में आग लगा दी है। तुझे मस्तियां सूझ रही है, तुम्हारी बेटियां मैकअप कर करके लड़कों से इशारे करने जा रही है। अरे होश में आओ, हुसैन की बहन को कितनी तकलीफ होती होगी, हुसैन की माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। वो करबला का मैदान, अली अकबर अल्लाह अल्लाह शहीद हुए लेटे हैं, वो करबला का मैदान हजरत अब्बास के बाजू कट चुके हैं, वो करबला का मैदान सैयदा ज़ैनब के बेटे औलो मोहम्मद छोटे
ایسے بچے کربلا میں شہید ہوئے لیٹے ہیں، حضرت قاسم بھی شہید ہوئے لیٹے ہیں۔ اللہ اللہ، جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن میں ہے، حدیثوں میں آتا ہے، وہاں پہ 3 دن سے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ ارے جن سیدوں پر اگر ہم درود نہ پڑھے ہماری نماز مکمل نہ ہو، آج ان کو پیاسا رکھا گیا، آج ان کو بھوکا رکھا گیا۔ ارے 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، تو کیسا حسین کا ماننے والا ہے؟ تیری بیٹی چورن چاٹ کے پتوں پہ لڑ رہی ہے، تیری بیٹی سوٹ بتاشوں پہ لڑ رہی ہے، ارے تو آلوے پراٹھے تمہارے کربلا میں گوشت کے تباب تلے جا رہے ہیں۔ ہوتا یہ مسلمان کی بیٹی یا مسلمان کا بیٹا اور نوجوانوں لفنگوں سے کہہ دینا، تو بھی نہیں کھاتا، تو بھی نہیں پیتا، تو روزہ رکھتا، 10 محرم کو تیرا روزہ ہوتا، 9 محرم کو بھی روزہ ہوتا، یا پھر 11 کو بھی روزہ ہوتا، 10 محرم اس کے آگے پیچھے ایک روزہ اور رکھ لیتا، 10 محرم کو روزہ ہوتا، تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے، ظہر کی نماز پڑھتا ہوتا، قرآن پڑھ کے تو اپنے گناہوں کی پٹلیاں سامنے رکھ کے کہتا، مولا تجھے حسین کا واسطہ، تجھے حسین کے بچوں کا واسطہ، تجھے کربلا والوں کا واسطہ، میری ماں کی مغفرت کر دے، میرے باپ کی مغفرت کر دے، میرے بھائی کی مغفرت کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کے بچوں کو عطا فرما دے۔ ارے نبی کے بچے بھی خوش ہوتے، نبی بھی خوش ہوتے، رسول اللہ بھی راضی اور اللہ بھی راضی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے، موضوع پہ آنا نہیں چاہ رہا تھا مگر بات نکل آئی، دل نہیں مانا، بول دیا۔ معاف کرنا کسی کو برا لگے، ذرا سوچو، غور کرو۔ ان کی والدہ تھی، اللہ عورتوں کو بٹھا کر کے اچھی اچھی باتیں کرتی تھی، کئی لڑکیوں کو انہوں نے قرآن پڑھا دیا، ہاتھ میں قرآن دیا، انہوں نے کریم پاؤڈر کی کٹ نہیں دی ہے۔ آج ہماری بچیاں اور کچھ نوجوان ایسے ہیں، بچوں کو کاندھے پہ اٹھایا میلے لے کے جا رہے ہیں جیسے اس کے ابا کی شادی، انجوائے کر رہے ہیں، انجوائے۔ اسے پتہ نہیں تمہیں اصلی تاریخ بھلا دی گئی ہے، اصلی تاریخ کون ہے؟ حسین پاک جو دہکتی ریت کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل پگھل آیا، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں پیارے، پیچھے والوں آپ بولو۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، سب لوگ کہنا، دل سے کہنا، یا حسین، یا حسین۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یا حسین۔ پہلے جیسے چاند، پتہ نہیں آج نہیں ہوا نا، ابھی تک کی شہادت نہیں ہے کہ چاند نہیں ہوا۔ کل سے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دو، 10 محرم تک جتنا پڑھا جائے، آگے تک بھی، اور پھر شربت بناؤ، بریانی بناؤ، کھچڑا بناؤ، بچوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، دوستوں احبابوں کو حسین کا لنگر لٹاؤ، کھلاؤ، اور اس کا ثواب حسین کی روح کو پہنچاؤ، اور ان کا واسطہ دے کے اپنے لیے مغفرت چاہو۔ بے شک۔ یہ حسینیوں کا کام ہے۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ بولو یا حسین،
یا حسین یا حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو پکا سچا غلام حسین بنائے۔ مولا اس میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا معاف فرما دے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔